اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ الانعام مکمل سماعت کی ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، توحید کی حقانیت اور کائنات پر اللہ کی مکمل گرفت کے عملی نظام کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور اسی ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کے اصول دعوت، بنیادی 10 اصول جو سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ہیں، اس کی رہنمائی دینا ہے۔ اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت البالغہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی واضح دلیل ہے، اور اسی آیت کے تناظر میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اثر پوری کائنات کے تمام اجزاء پر کس مربوط انداز میں موجود ہے۔ یہ صورت اس تناظر میں ہے، اس کا ربط پچھلی صورتوں کے ساتھ اس حوالے سے ہے کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران میں تو ابراہیمی تحریک کے ایک اہم پہلو یعنی اسرائیلی تحریک کے خرابیاں اور کمزوریوں کی نشاندہی کر کے ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے اساسی اصول بیان کیے گئے تھے۔ النساء اور المائدہ میں عرب معاشرے کے اندر جو کمزوریاں موجود تھیں، مزدوروں، کسانوں اور یتیم و مسکین اور خواتین کے حوالے سے جو غلط چیزیں رواج پذیر تھیں، قرآن حکیم نے ان کا رد کیا تھا اور سماجی تشکیل کے بنیادی اساسی اصولوں کو اس حوالے سے واضح کیا تھا۔ اب جزیرۃ العرب میں موجود اسماعیل سے نسبت رکھنے والے عربوں کو مخاطب کیا گیا المائدہ اور النساء میں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ یعنی اسرائیل کی اولاد کو مخاطب کیا گیا البقرہ اور آل عمران میں۔ عربوں سے متصل ایک اور قوم جو ایرانی النسل، جس کے اثرات مکہ مکرمہ میں بھی پائے جاتے تھے، بت پرستی کا بڑا گہرا اثر ایران سے ہی مکہ میں پہنچا تھا۔ 360 بت خانہ کعبہ میں انہی لوگوں کے زیر اثر پہنچے تھے۔ ان لوگوں کا تصور یہ تھا کہ کائنات میں 2 خدا ہیں، ایک خدا خیر کا خالق ہے اور دوسرا خدا شر کا خالق ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایک ہی خدا خیر اور شر دونوں کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک طاقت خیر بھی پیدا کر رہی ہے اور شر بھی پیدا کر رہی ہے۔ یقیناً خیر کا مرکز کچھ اور ہے جس کو وہ یزداں کہتے تھے، اور شر کا مرکز اور ہے جسے وہ اہرمن کہتے تھے۔ تو خیر اور شر کے 2 الگ الگ خدا ایرانیوں کا ہمیشہ سے تصور رہا ہے۔
گویا کہ ثنویت یعنی دو خداؤں کے تصورات ان میں پائے جاتے تھے۔ قرآن حکیم نے یہاں ان تصورات کا رد کیا۔ گویا کہ باقی اقوام عالم میں سے جو ایرانی النسل لوگ تھے، ان میں جو غلط تصورات موجود تھے، قرآن حکیم نے انہیں پیش نظر رکھ کر گفتگو کی ہے اس صورت مبارکہ میں۔ چنانچہ اس صورت کا آغاز بھی اسی تناظر میں ہوتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ لفظ الحمدللہ کی تشریح سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت میں بیان کی گئی تھی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کمالات کی اساس پر جو کائنات پیدا کی، اپنے فعل و اختیار سے اس کائنات کو وجود بخشا، اس پر اس خدا کی تعریف اور حمد۔ اس لیے شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجت اللہ کا آغاز بھی انہی کمالات سے کیا ہے۔ وہ دراصل اسی الحمدللہ کی تشریح۔ اللہ کے کمالات پر اس کی حمد و ثنا، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا۔ کائنات میں تمام خیر کے مراکز روشنیوں سے عبارت ہے، اور تمام ظلمتوں کا مرکز اندھیرے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے، اسی ایک ذات نے اندھیرے بھی پیدا کیے ہیں اور روشنی بھی پیدا کی ہے، الظلمات بھی اور النور بھی۔ اس کی مزید تفصیل آگے سورۃ النور میں آ رہی ہے کہ نور کیسے اور ظلمتیں کیسے۔ ظلمات کا دائرہ کیا ہے، آیت ظلمات میں تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی ہیں، اور نور کا دائرہ کتنا وسیع ہے تو وہ آیت النور میں اللہ نے بیان کی ہے۔ مستقل ایک رکوع ان دونوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے قرآن نے واضح کیا ہے۔ یہاں تو اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام تر ظلمتوں یا جس کو تم شر سمجھتے ہو انہیں بھی، اور تمام تر خیر اور بھلائی کو پیدا کرنے والی ایک ہی ذات ہے۔ پھر ایک اور حقیقت بھی یہاں سمجھنی ہے جسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے واضح کیا ہے، یہ شر یا خیر تمہاری نسبت سے ہے، انسان کی نسبت سے ہے، ورنہ کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اپنی اصل ذات میں وہ خیر ہے، ان میں شر موجود نہیں۔ کائنات کے نظم کا وہ ایک حصہ ہے۔ مجموعی طور پر کائنات اس کے بغیر غیر متوازن ہوتی اگر یہ تمام چیزیں اس میں موجود نہ ہوتی۔ کائنات کی فطرت طبعی طور پر تقاضا کرتی ہے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوں۔ اب تمہاری نسبت سے کسی چیز میں اگر شر پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اصل میں بھی کیا ہے، بری اور غلط۔ اب چھری فی ذات ہی ٹھیک ہے، آپ اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسے انسان کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کریں، غلط ہے، جانور کے ذبح کرنے کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیر اور شر نسبتی چیزیں ہیں، اضافی چیزیں ہیں، یہ انسان کے پہلو سے زیادہ ہو سکتی ہیں، ان کا حقائق سے تعلق نہیں۔ حقیقت میں تو اس کائنات میں جو چیز موجود ہے اس کا موجود کیا جانا ہی بہتر اور خیر تھا۔ اس لیے اپنے تصورات کو ذات خداوندی کے مجموعی کائنات کے نظام میں دخل دے کر خود ہی خیر کا الگ کوئی مرکز بنا لینا اور شر کا کوئی اور مرکز بنا لینا، یہ درست نہیں ہے۔
اسی ذات نے آسمان و زمین پیدا کیا اور اسی نے تمام ظلمتیں اور روشنیاں پیدا کی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ لوگ انکار کرنے والے اپنے رب کی بنیادی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہاں سے لے کر تقریباً یہ پونا پارہ ہے اس سورت کا، اس میں دلائل دیے ہیں کہ کیسے کائنات پر اللہ کی گرفت ہے، اللہ اس کائنات کا خالق کیسے ہے، کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے، پوری کائنات پر اس کی طاقت و قوت کے اثرات و نتائج بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن حکیم نے کہا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اس کرۂ ارض پر مٹی کی تخلیق اور مٹی کا وہ ارتقائی تسلسل جس کے نتیجے میں انسان موجود ہوا، اس پورے ارتقائی عمل کی نشاندہی کی ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کائنات کی مخلوقات کے بننے کا تفصیلی عمل بیان کیا ہے، جو احادیث مبارکہ اور قرآن کی مجموعی آیات کا خلاصہ ہے۔ تفصیلات کا موقع نہیں یہاں، خلاصے کے طور پر یہ بات واضح ہے کہ یہ تخلیق کا عمل مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھا ہے۔ اس کائنات میں معدنیات، نباتات، حیوانات اور پھر اگلے مرحلے میں انسانات، یہ 4 سٹیپ تو کم از کم اس کرۂ ارض پر موجود مخلوقات کے دائرے ہیں۔ ان دائروں کا اپنا ایک مربوط نظام ہے۔ تو تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم قضا اجلا، اور پھر ہر مخلوق کی ایک مدت مقرر کر دی کہ یہ مخلوق کتنے عرصے تک دنیا میں زندہ رہے گی۔ یعنی یہ کائنات کسی بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہاں جو چیز وجود میں لائی گئی ہے اس کی عمر، اس کے کام کرنے کے خواص و تاثیرات، اس کے افعال، اس کے تمام دائرے، تمام چیزیں، اس کا پورا بایو ڈیٹا وہ اس کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے جس مخلوق کو وجود بخشا گیا ہے وہ بغیر کسی قاعدے اور ضابطے اور نظم و ضبط کے نہیں، قضا اجلا، اس کا وقت مقرر کر دیا، اس کے کام کرنے کا انداز و اسلوب متعین کر دیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور پھر پوری مخلوق اور کائنات کا بھی ایک وقت مقرر۔ مخلوق اور ہر مخلوق یا ہر تخلیق وہ لامحدود وقت کے لیے نہیں ہوتی، اس کی کام کرنے کی، اس کی توانائیوں کا، اس کے افعال و تاثیرات و خواص کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت تک وہ کام کرتا ہے، اس کے بعد ختم۔ تو اجل مسمن عندہ ثم انتم تمترون، پھر تم اس پر شک کرتے ہو۔ ایک ایسی چیز وجود میں آئے جس کے افعال و خواص و تاثیرات اور اس کے مقررہ مدت معلوم نہ ہو، فضول اور لغو چیز، اس کے بارے میں شک کیا جائے تو اور بات ہے، لیکن ایک چیز سائنٹیفک انداز میں ہر چیز اس کی طے کر دی گئی کہ اس میں یہ عناصر ہیں، اس کے یہ افعال ہیں، اس کی یہ تاثیرات ہیں، اسے اس طرح کام کرنا ہے، اتنی مدت تک کرنا ہے، پھر شک کی کیا بات ہے؟ یاد رکھو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور وفی الارض، زمین میں بھی۔ یہ نہیں کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہو اور اس زمین کا خدا کوئی اور ہو، ایسا نہیں۔ اس کی طاقت و قدرت کا عالم یہ ہے کہ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تم کوئی خفیہ بات کرو، راز میں بات کرو، یا جہرکم، کھل کر بات کرو،
ہر بات کو، تمہاری ہر بات کو وہ جانتا ہے، براہ راست اس کے علم میں ہے کہ تم نے کیا حرکت کی، کیا بات کی۔ یہی نہیں بلکہ یعلم ما تکسبون، تم جو عمل کرتے ہو، معمولی سے معمولی یا بڑے سے بڑا، ہر عمل کو وہ جانتا ہے براہ راست۔ پوری کائنات کی تمام مخلوقات ایک عالمگیر سسٹم میں مربوط، اور اس سسٹم کے ذریعے سے ہر چیز اس کے علم میں۔ وما تأتیہم من آیات من آیات ربہم، ان کے رب کی جب کوئی آیت ان کے سامنے آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ بلکہ جب بھی انبیاء کوئی حق بات لے کر آئے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن اس مذاق کا نتیجہ کیا ہوا؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں تباہ و برباد کر دیں۔ مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں حکومت دی تھی، طاقت و قوت تھی، اس حکومت کے باوجود ما لم نمکن لکم، ایسی حکومت تھی کہ تمہیں ابھی تک نہیں ملی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، باغات تھے، بڑی بڑی جاگیریں تھیں ان کی، تجری من تحتہم، لیکن فاہلکناہم بذنوبہم، ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ایک نئی قوم پیدا کر دی۔ قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں نے انبیاء کے مذاق اڑائے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کے بہت مذاق اڑائے گئے، لیکن فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، ان تمام لوگوں کو اس عذاب نے گھیر لیا جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو اور دیکھو کیسے جھٹلانے والوں کا انجام ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں ذات باری تعالیٰ کی وحدت اور کائنات پر اس کی گرفت کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا دوست بناؤں، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تمام مخلوقات کو کھانا کھلاتا ہے، خود وہ کسی کھانے کا محتاج نہیں۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، اور ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے کبھی آپ شریک نہ ہوں، ان کا حصہ نہ بنیں۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ اپنے تمام بندوں پر گرفت رکھے ہوئے قاہر ہے، غالب ہے، کوئی بندہ اس کی گرفت کے دائرے سے باہر نہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ انتہائی حکمت والا اور باخبر۔ حکمت چیزوں کے حقائق معلوم کرنا اور ہر چیز کو اپنے اصل مقام پر رکھ کر بہتر نتیجہ پیدا کرنا، اور انتہائی باخبر بھی۔ قرآن حکیم نے اس پر مزید دلائل دیے ہیں، اور جن لوگوں نے توحید کا انکار کیا ہے قرآن حکیم نے ان کا رد کیا، ان کی سزاؤں کی تفصیلات بیان کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی دعوت دی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کو جھٹلایا گیا، لیکن فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا
اپنے جھٹلانے پر، حتیٰ کہ انہیں ایذائیں اور تکلیفیں بھی دی گئیں، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری امداد آئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے قوانین، اس کے کلمات و احکامات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم نے اسی طرح گزشتہ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کی طرف ہم نے انبیاء بھیجے، انہوں نے باتیں نہیں مانی تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ ٹوٹیں، عجز و انکساری کا اظہار کریں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت بن گئے، اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ غلط کام کر رہے تھے ان غلط کاموں کو شیطان نے ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے ہمارے اس پیغام کو بلایا تو اس کی سزا کے طور پر قرآن کہتا ہے اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لیا، فاذا ہم مبلسون، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان ظالم لوگوں کی جڑ ہم نے کاٹ کر پھینک دی۔ والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کی۔ قرآن حکیم نے مزید یہاں پر اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ اے نبی آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کروں گا اس کی جو مجھے وحی کی گئی، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی فرما دیجئے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کی آنکھیں ہیں، وہ چیزوں کا ادراک کرتا ہے، مشاہدات کر رہا ہے، دوسری طرف ایک اندھا ہے جسے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ اس بات کا اعلان بھی کیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی تمام چابیاں اسی کے قبضے میں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ کائنات کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کائنات کا غیب ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، مسلمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کائنات کا وہ ڈائنامک سسٹم ہے جو بظاہر نظروں سے اوجھل، جس کو طلسم الہی بھی کہا گیا، کائنات کا ملکوتی نظام، وہ انرجیٹک سسٹم جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم، اس پورے سسٹم کو، اس سسٹم کی تمام دائروں کو اگر کوئی کنٹرول کرتی ہے وہ ذات، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ عندہ مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں یعنی غیب کا مکمل سسٹم، اس کے آن آف کا تمام نظام وہ اس کے قبضے میں۔ یعلم ما فی البر والبحر، فضاؤں میں کیا کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، والبحر، اور سمندروں کی تہ میں کیا کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ وما تسقط من ورقۃ، کسی درخت کا کوئی پتا ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے، الا یعلمها، اسے بھی وہ جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی دانہ زمین کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں موجود ہے، پہاڑوں اور غاروں کے اندر موجود ہے، اسے بھی جانتا ہے، ولا رطب ولا یابس،
اس کائنات کی کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں الا فی کتاب مبین، جو باقاعدہ لوح محفوظ میں لکھی بھی نہ ہو۔ یعنی ہر بات، ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کا کام کرنے کا انداز و اسلوب مکمل طور پر تحریر شدہ ہے۔ انسانوں کے نظام میں تو بہت ساری بغیر تحریری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نظام میں کوئی چیز تحریر کے بغیر نہیں، ہر چیز کے کام کرنے کا مکمل ڈاکومنٹ تیار شدہ ہے، اور وہ اسی کے مطابق کام کرتی ہے۔ یہ قضائے خداوندی ہے۔ کائنات کے تمام اشیاء کے بارے میں اللہ کے تحریر شدہ آرڈر کا مکمل ایک مربوط نظام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور اسی تحریر شدہ نظام کے مطابق اللہ تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے۔ نیند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہوتی ہے۔ روح کا رشتہ جسم کے ساتھ آدھا برقرار ہوتا ہے اور آدھا ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے نیند کی حالت میں انسان دنیا بھر کے خواب دیکھتا ہے، روح کہیں سے کہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ تو روح یتوفاکم، ہم قبض کر لیتے ہیں نیند کی حالت میں، اور وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ جانتا ہے کہ دن میں تمہیں کس وقت کون سی تکلیف یا مصیبت و مشقت برداشت کرنی۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر اس نیند سے، موت سے دوبارہ تمہیں زندگی دے دیتا ہے تاکہ تمہاری وہ مقرر مدت پوری ہو جائے جتنے دن تم نے اس کرۂ ارض پر رہنا ہے، اور جب وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے تو ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اپنے خدا کے پاس جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے تھے دنیا میں۔ امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ کے ابتدائی 2 باب اسی کی تفصیل میں بیان کیے کہ کائنات کیا ہے، اس کائنات میں انسان کیا ہے، انسان کی روح کی حقیقت کیا ہے، اور انسان کن کن مرحلوں سے گزر کر اس دنیا اور دنیا کے بعد قبر اور اس کے بعد حشر کے میدان میں کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سفر کا جو آخری مرحلہ جنت یا جہنم میں داخلے کا ہے، وہاں تک کا تذکرہ کیا ہے۔ شاہ صاحب نے بھی وہیں تک کی گفتگو کی ہے، لیکن یہ سرکل مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فوراً کہا قرآن نے اسی لیے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے تمام بندوں پر، اور وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اس نے تم پر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کافر ہو یا مسلمان، انسان کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک انسان پر 70,000 فرشتے مقرر، اور اگر یہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کرۂ ارض پر موجود مخلوقات اس انسان کو ہڑپ کر جائیں۔ اس کی حفاظت کا نظام باقاعدہ طور پر بنایا گیا ہے۔ یرسل علیکم حفظا، اللہ تم پر بھیجتا ہے حفاظت کرنے والے فرشتے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ اپنے وہ حفاظت والے جو سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں واپس بلا لیتا ہے۔ ویسے ہی وہ آیا اور یہاں موت طاری ہو گئی۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور جب انہیں آرڈر ملتا ہے کہ اس آدمی کو چھوڑ دو تو وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو وقت مقرر ہے اس میں اپنا کام کر لیتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ مولاہم الحق، وہ تمہارا سچا مولا ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار اسی کی حکمرانی اس کائنات پر۔
اور وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم نے پھر اس پر دلائل دیے ہیں اور پھر بتلایا ہے کہ پوری کائنات پر اس کی گرفت کے مختلف اثرات کیا ہیں۔ اسی ضمن میں قرآن حکیم نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید اور حنیفیت کی طرف اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے جو انداز اپنایا تھا، اس کا ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا، جو دراصل توحید کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہے اور ابراہیمی نظریے اور فکر کی طرف دعوت بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے باپ سے، آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کو اور تمہاری قوم کو دیکھتا ہوں کہ تم واضح گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا خفیہ نظام، اس کا مشاہدہ کرا دیا۔ ملکوت کائنات کے مخفی نظام کو کہتے ہیں، کائنات کا غیب۔ صوفیہ کے ہاں تو خاص طور پر عالم ملکوت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عالم ناسوت ہے جس میں ہم موجود ہیں، یعنی انسان جس کرۂ ارض پر ہے یہ عالم ناسوت ہے، اور اس عالم سے اوپر عالم ملکوت۔ عالم ملکوت پورے کرۂ ارض بلکہ عرش سے فرش تک کہ پورے تشخص، جس کو شخص اکبر شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں، اس کے مخفی نظام کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر مجددین انبیاء، انہیں اس پوری کائنات کا مکمل ادراک کرایا جاتا ہے، مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں قرآن نے واضح کہا کہ نُری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کا ملکوت، اس کا مخفی نظام، مکمل سسٹم ہم نے ابراہیم کو اس کا مشاہدہ کروایا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کی رات پوری کائنات کا مشاہدہ کرایا گیا، بلکہ کائنات کے دائرے سے بھی اوپر اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کانا قاب قوسین او ادنا، اللہ نے اپنے قریب بلا لیا کہ قاب قوسین، تیر کمان کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے، ایک کمان اس کی جو تار ہوتی ہے اور لکڑی اس کے درمیان کے فاصلے کو عربی میں قاب کہتے ہیں، یہ ایک قاب، اور اگر دوسری کمان بھی ساتھ ہو تو یہ 2 قوسین یعنی 1.5 فٹ کا فاصلہ کہتے ہیں ایک کمان کے اندر ہوتا ہے، 1.5 اور 1.5 3 فٹ کا فاصلہ، قاب قوسین، بلکہ اللہ نے کہا او ادنا، یا اس سے بھی قریب تر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ نہ صرف کائنات بلکہ مرتبہ ذات اور صفات کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، مشاہدات کا بہت اونچا دائرہ جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ انبیاء کو یہ مشاہدہ ہی دراصل اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اصل میں اس کائنات کے اندر انسان کیا ہے اور انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں دراصل اسی کائنات کے اس خاکے کی نشاندہی کی ہے کہ قرآن اور احادیث میں جتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اس کی حقیقت کا تو شاید ہم ادراک نہیں کر سکتے، اس کا ادراک تو جو
اللہ نے اپنے بندے کو کرایا، بندہ جانے اللہ جانے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بندے پر جو وحی کی یا بندے نے جو ادراک کیا وہ جانے اور وہ جانے۔ لیکن جو کچھ لفظوں میں انہوں نے بیان کیا ہے، اس لفظوں کے بیان کی بنیاد پر کائنات کا ایک مجموعی خاکہ کیا بنتا ہے، اسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان کیا ہے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ۔ اور یہ لفظ بھی شاہ صاحب نے اسی سورت کی آیت آخر میں آ رہی ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے حجت بالغہ۔ تو کائنات کا یہ ملکوتی نظام ہم نے ابراہیم کو اس کا مشاہدہ کرا دیا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کائنات کے اس مشاہدے کے نتیجے میں ابراہیم پختہ یقین والے بن گئے۔ اب اس ابراہیمی دعوت جو اللہ کی طرف دعوت تھی، اس کا انداز و اسلوب قرآن نے بیان کیا۔ گرد و پیش میں بابل کی تہذیب کا جائزہ لیں، اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آج آثار قدیمہ کی کھدائی اور وہاں سے دریافت ہونے والے کتبوں اور تحریرات سے جو کچھ پتہ چلا ہے، حموربی کی تہذیب، اس کا قانون اور ضابطہ، وہ سورج اور چاند کی کھدائی کی اساس پر تھا۔ کچھ قومیں چاند کو پوجتی تھیں اور کچھ قومیں سورج کو پوجتی تھیں۔ اور یہ صرف بابل ہی کی تہذیب کی بات نہیں، بلکہ اس تہذیب کے اثرات دنیا بھر میں تھے۔ ہم دنیا میں قوموں کا جائزہ لیں تو کچھ قومیں سورج کی پرستش کرتی رہیں اور کچھ قومیں چاند کی۔ خود ہندوستان میں ہندوؤں کے دو بڑے گروپ ہیں، سورج بنسی اور چندر بنسی۔ سورج کی پرستش کرنے والے اپنے آپ کو سورج بنسی کہتے ہیں، اور جو چاند کی پرستش کرنے والے ہیں کرتے رہے وہ چندر بنسی۔ تو یہ دو دائرے رہے، اور یہ مظاہر قدرت ابراہیم سے پہلے کے انبیاء نے ان مظاہر قدرت کو ذریعہ بنایا تھا خدا تک پہنچنے کا، کہ جیسے سورج کی توانائی کائنات پر بکھرتی ہے، تو ایسے ہی انہوں نے خدا کی وحدانیت یا اس کی خدائی کا تعارف سورج کے ذریعے سے کرایا۔ اور جب تعلیمات مسخ ہو جاتی ہیں تو سورج جو ذریعہ بنتا تھا اللہ تک پہنچنے کا، تو اللہ تک تو پہنچے نہیں، سورج ہی کو خدا بنا لیا۔ بت پرستی ایسے ہی شروع ہوئی۔ کچھ انبیاء نے چاند کو ذریعہ بنایا اللہ تک پہنچنے کے لیے، کہ دیکھو چاند کی چاندنی، 14ویں رات کا چاند، اس کی ٹھنڈک چاندنی انسان کو فرحت بخشتی ہے۔ تو خدا کا تعارف کرانے کے لیے انہوں نے چاند کا تعارف کرایا۔ تو جیسے جیسے انبیاء دنیا سے گئے، بعد میں آنے والوں نے عقل جب پست ہوتی ہیں تو وہ اصل حقیقت غائب، خدا کا تعارف درمیان میں سے ختم، اور چاند اصل خدا بن گیا۔ خود چاند سے اللہ کی بات سمجھانے کا انداز تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ 14ویں رات کا چاند بہت جوبن پر تھا، صحابہ کا مجمع حضور کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور تمام لوگوں سے کہا کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لا تضامون فی رؤیتہ۔ صحابہ سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کہ تم ان قریب اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تمہیں چاند کی چاندنی اور اس کی ٹھنڈک، اس کی تاثیر تمہیں محسوس ہو رہی ہے، ان قریب تم خدا کو ایسے دیکھو گے۔ تو خدا کی انوارات و تجلیات کو چاند کی اس تجلیات و انوارات کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش۔ تو یہ انبیاء کا پرانا طریقہ تھا، لیکن جب عقلوں پر پردے پڑ جائیں تو سورج کو خود مؤثر حقیقی مان کر خدا بنا لیا، یا چاند کو مؤثر حقیقی بنا کر چاند کو خدا بنا لیا۔ تو ابراہیم نے اس کا رد کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات چھائی، ستارے کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، ہو سکتا کہ یہ میرا رب ہو۔
لیکن فلما افلا، ستارہ غائب ہوا تو لا احب الآفلین، ابراہیم نے کہا کہ جو غائب ہو جاتا ہے وہ بھلا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو 24 گھنٹے اس دنیا میں رہنا ہے، اور یہ ستارہ جو ہے وہ ایک مخصوص وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور ایک مخصوص وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، تو باقی وقت میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ فلما رأى القمر بازغا، چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ہو سکتا ہے یہ تمہارا رب ہو۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، یہ چاند بھی گم ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب جس وقت چاند موجود نہیں ہے اس وقت ہمارا پشتیبان کون ہوگا، ہمارا سہارا کون بنے گا؟ اور ابراہیم نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، راستہ نہ بتلاتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھا تو کہا ہو سکتا کہ یہ رب ہو، ھذا اکبر، اور یہ ستارے اور چاند کے مقابلے میں تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، تم جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ رات کا وقت میں اب سورج نہیں ہے تو اب خدا کون ہے؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، حنیفا، ادھر ادھر کے خیالات کو ہٹا کر ایک سوچ اور فکر اور نظریے پر یکسو ہو جانا، اس کو حنیفیت کہتے ہیں۔ یہی وہ تحریک حنیفیت ہے جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انسانی روح کو براہ راست خدا شناسی سے متعارف کرایا۔ اب درمیان میں سورج چاند ستاروں کے واسطے کی ضرورت نہیں رہی، روح انسانی ملکوت کائنات کے ساتھ ربط پیدا کر کے اس غیب پر ایمان لانے کی صلاحیت سے بہرہ ہو گئی۔ اسی لیے کہا گیا حنیفی تحریک میں کہ یؤمنون بالغیب۔ تو قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ کر کے واضح کیا کہ ابراہیمی تحریک کی اساس توحید، اور توحید میں بھی حنیفیت، یعنی باقی تمام تصورات و خیالات کو پس پشت ڈال کر ایک خدا کی طرف یکسو ہو جانا، یہ بنیادی نظریہ ہے۔ اور یہ صرف ابراہیم ہی کا نہیں بلکہ وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا، کلن ہدینا، ان کو ہم نے سب کو ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی اسی کی دعوت دی تھی، اور پھر ان کی اولاد میں داود و سلیمان و ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون، وکذالک نجزی المحسنین، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، تمام انبیاء، اولو العزم انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا کلن فضلنا علی العالمین، ہم نے تمام جہان والوں پر انہیں فضیلت دی۔ اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکم، کائنات میں نظام چلانے کا حکم اور آرڈر دیا، اور نبوت دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، جو لوگ ان کا انکار کریں گے فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ قرآن حکیم نے پھر دلائل دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے اتنی قدر نہیں کی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ کسی انسان پر اللہ کلام کیسے نازل کر سکتا ہے۔ بھائی جب انسانی روح کا تعلق براہ راست ذات خداوندی کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ابراہیم کے بعد، تو پھر وہ افراد جن کی روح براہ راست ذات خداوندی سے تعلق قائم کر لے گی اس پر اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی ہے۔ اس میں استبعاد کی بات کیا ہے؟ قل من،
انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، یہ بتلاؤ کہ موسیٰ پر یہ نور کس نے نازل کیا تھا؟ جب ان پر یہ کتاب نازل ہو سکتی ہے تو یہ کتاب مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو انتہائی برکت والی ہے اور اپنے سے تمام پہلے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و پیش کی جتنی بستیاں ہیں ان کے ظالموں اور متکبروں کو ڈرائے۔ اس لیے اس کتاب مقدس کے اس پیغام پر تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ پھر توحید الہی کی حقیقت اگلے رکوع سے پھر شروع کی، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے ایک درخت تناور درخت بنا دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے، اور وہ مخرج المیت من الحی، اور زندوں میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا خدا ہے، فانا تؤفکون، کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ اور پھر جو زراعت سے متعلق چیزیں کائنات میں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی نہیں، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر مادے کے پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے کوئی اولاد کیسے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، یہاں تک اللہ نے کہا کہ لا تدرک الابصار، انسانی آنکھیں اس خدا کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھتا اور ادراک کرتا ہے، انسان اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہو اللطیف الخبیر، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ اللہ کا پیغام آیا ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو اس کے ذریعے سے دیکھ کر عمل کرے گا اسی کو فائدہ ہے، اور ومن عمی، جس نے اندھا پن کا معاملہ اختیار کیا اور اس کو نہیں دیکھا تو فعلیہا، اس پر اتنی ہی سزا ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، تیرے رب نے جو تیری طرف وحی کی ہے اس کو مانو۔ اب توحید کی پوری ڈیٹیل قرآن حکیم نے بیان کی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور حقیقت کی بھی نشاندہی کر دی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو خدا مانتے ہیں ان کو گالی مت دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر پتھروں اور بتوں اور قبروں کو پوجتے ہیں ان کو برا بلا مت کہو۔ کیوں؟ اگر تم انہیں برا بلا کہو گے تو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے خدا کو خود گالیاں دلوا رہے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو لوگوں، اپنی ماؤں کو گالیاں مت دینا۔ تو لوگوں نے حیران ہو کر حضور سے پوچھا کہ بھلا کوئی آدمی اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جب تم کسی دوسرے کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ تم نے دوسرے کی ماں کو گالی دے کر اپنی ماں کو گالی دلوائی۔ تو اللہ کے مقابلے پہ باقی خدا خدا نہیں ہے، اس کو دلائل سے تو سمجھاؤ، لیکن برا بلا کا گالی گلوچ یا غلط طرز عمل، یہ تو الٹا رد عمل میں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے توحید سمجھانے کا انداز و اسلوب بھی واضح کر دیا۔ قرآن حکیم نے یہ دلائل دے کر تقریباً یہ پونے پارے تک اللہ کی وحدانیت مکمل کرنے کے بعد ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب مقدس جو نازل کی گئی اس کا ایک بنیادی پیغام، اور اس پیغام کی اساس دو باتیں۔ قرآن کہتا ہے تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلمہ
کلمات مکمل ہو گئے سچائی اور عدل دو بنیادوں پر۔ انسانی سوسائٹی میں جتنے امور بھی سر انجام دیے جاتے ہیں، جتنی واقعات و حقائق وقوع پذیر ہوتے ہیں، جب ان کی ترجمانی کی جائے تو وہ یا سچے ہوں گے یا جھوٹے۔ تو سوسائٹی سچائی کی خبروں پر مکمل ہو اور جھوٹ کا انکار کر دے تو ترقی کرتی ہے۔ یہ جو پیغام کتاب مقدس کی شکل میں آیا ہے، ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سچائی پر مشتمل ہے۔ جو فکر و نظریہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے سماجی تشکیل کا، وہ سچا ہے، حقائق کے مطابق، اس میں کوئی جھوٹ اور ملاوٹ نہیں۔ اور دوسری چیز عملی ہوتی ہے، اور اس عملی چیز کی اساس کے بھی دو پہلو ہیں، عدل یا ظلم۔ اگر تمام اعمال انسانوں کی ضروریات کے مناسبت سے عدل و مساوات کی بنیاد پر ہوں تو درست، اور یا تمام سماجی معاہدات اور تعلقات عدل کے بجائے ظلم پر مبنی، تو انسانی سوسائٹی فکر اور عمل پر وجود میں آتی ہے۔ فکر سچا ہوگا یا جھوٹا، عمل عدل پر مبنی ہوگا یا ظلم پر۔ تو قرآن نے کہا جو پیغام قرآن نے دیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا فکر سچائی پر مشتمل اور اس کا عمل عدل پر مبنی ہے۔ اب یہ سچائی اور عدل کا مکمل نظام آج اس کتاب کی شکل میں مکمل ہو گیا، اس کے اندر مزید کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تمت کلمت ربک، تیرے رب کے تمام کلمات مکمل ہو گئے صدق اور عدل کی بنیاد پر، اور لا مبدل لکلماتہ، ان کلمات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے، ظلم کو عدل کہہ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب حتمی طور پر ہر وہ فکر پیش نظر رکھا جانا ضروری ہے جو سچائی پر مبنی ہو، اور جو جھوٹ پر مبنی ہو اسے نہیں، اور ہر وہ عمل پیش نظر رکھا جانا چاہیے جو عدل پر مبنی ہے، ظلم پر نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو قرآن نے سب سے پہلے یہاں اس ابراہیمی تحریک یا قرآن حکیم کے بنیادی پیغام کی دو خصوصیات بیان کی ہیں، سچائی اور عدل۔ اور اس سچائی اور عدل کی اساس پر جو دین آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کا نام ہے اسلام، اور اس اسلام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس اسلام پر اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ شرح صدر، سینہ کھول دینے کا مطلب کیا ہے؟ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سورۃ علم نشرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نظریے اور اس پر عمل کے تمام پہلوؤں کو نہ صرف خود سمجھ لے بلکہ اس پر عمل درآمد کرنے کی مکمل پلاننگ اس کے سامنے آ جائے، حکمت عملی مرتب ہو جائے کہ یہ کام میں کیسے سر انجام دوں گا۔ ہم زندگی میں کسی بھی پیشے اور شعبے سے جب وابستہ ہوتے ہیں اور اپنے شعبے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم ہوم ورک کرتے ہیں کہ یہ کام، اس کے بنیادی آئیڈیاز کیا ہیں، بنیادی تصورات کیا ہیں، ان تصورات کو عمل میں لانے کے لیے کون سی عملی چیزیں مطلوب ہونی چاہیے، کیا وہ تمام مطلوبہ چیزیں میں نے مہیا کر لی ہیں، اس کے لیے جو ٹیم چاہیے، جو میٹیریل چاہیے، اور اس کو ترتیب دینے کے لیے جتنا وقت مجھے درکار ہے اس وقت میں اپنے تمام کاموں کی ترتیب میں نے قائم کر لی ہے۔ تو بلڈنگ بنانے کا اگر آپ کے سامنے اس کا نقشہ، ڈھانچہ، اس کا میٹیریل، اس کے کام کرنے کی تمام چیزیں، مکمل پلاننگ آپ کے سامنے ہو اور 6 مہینے، سال، جتنا وقت لگنا ہے اس کی پوری ترتیب آپ بنا لیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے
اپنے اس کام کا آدھے سے زیادہ حصہ مکمل کر لیا، باقی تو پروسیجر کے تحت کام ہونا ہے، اس میں تو جتنا وقت لگنا ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے۔ تو مولانا سندھی کہتے ہیں شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام کے غلبے کا مکمل پروسیجر، خاکہ، حکمت عملی، ترتیب انقلاب کی قومی اور بین الاقوامی، وہ اس کے سامنے آ جائے، اس کا نام ہے شرح صدر۔ قرآن نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اس کام کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نبوت آئی، پیغام آیا، وہاں سے لے کر فتح مکہ تک اپنی زندگی کا 20-22 سال کا مکمل پروگرام طے کر لیا کہ اس ترتیب کے ساتھ مجھے چلنا ہے اور اس طریقے سے میں نے نتائج حاصل کرنے ہیں۔ اس کو مولانا سندھی کہتے ہیں یہ شرح صدر۔ اور جو بھی اسلام کے اس سچائی اور عدل پر مبنی فکر و نظریے اور عمل کو جان لیتا ہے تو اپنے اس عمل کو وجود میں لانے کے لیے، اپنے اس نظریے پر عمل درآمد کرنے کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ تو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ دل بنا دیتا ہے۔ کَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کام کرنا ہے ایسے ہی جیسے آسمان پہ چڑھنا۔ تو آسمان پہ تو چڑھنا بڑا مشکل ہے، لہذا انقلاب لانا بھی بڑا مشکل ہے۔ اس کے سامنے بھی یہی بات ہوگی کہ یہ تو کیسے ہوگا، بھلا آسمان پہ نہیں چڑھ سکتا آدمی تو انقلاب کیسے لا سکتا ہے؟ کَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ تو جس کے سامنے شرح صدر نہیں، اپنے نظریے پر مکمل اعتماد نہیں، وہ اس کے سامنے مایوسی ہوتی ہے اور وہ کبھی اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو سچائی اور عدل پر مبنی نظام ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اس کا شرح صدر ہو جانا، یہ دراصل غلبے کی سب سے پہلی بنیادی شق ہے۔ جس جماعت کے اندر یہ شرح صدر ہو گیا، اس کی کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ٹائم تو لگتا ہے، 100 سال لگے، 50 سال لگے، جتنا بھی عرصہ لگے، ٹائم لگا کرتا ہے، لیکن اس پر کبھی مایوسی نہیں آتی۔ وہ ہمیشہ پر امید ہو کر اپنے اس نظریے کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، جدوجہد اور کوشش جاری رکھتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد پھر اللہ کی اس کائنات پر مکمل گرفت کے حوالے سے مزید گفتگو کی ہے، اور خاص طور پر مشرکین مکہ جو مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جانوروں کے کان کاٹ دیے اور ان کو بتوں کے نام پر کر دیا اور ذبح کرنے کی چیزیں، قرآن حکیم نے ان تمام کا یہاں پر رد کیا ہے۔ اور ان تمام کا رد کرنے کے بعد اور توحید کو مکمل طور پر ایک ترتیب کے ساتھ سمجھانے کے بعد وہ آیت یہاں ارشاد فرمائی ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ یہ اللہ کی واضح ترین دلیل ہے جس نے ذات باری تعالیٰ کی اس کائنات پر گرفت اور اس کی توحید کی حقیقت واضح کر دی۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم تمام کو کیا ہے ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن اللہ نے تو تمہارا امتحان لینا ہے، تمہارے سامنے حقائق کھول کر بیان کر دیے۔ اب ان حقائق کو جو اچھے طریقے سے سمجھ کر عمل کرے گا وہ کامیاب، اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام۔ اور پھر قرآن حکیم نے اس سورت کے آخر میں ابراہیمی دعوت کے جو 10 اصول ہیں بنیادی طور پر سماجی تشکیل کے حوالے سے، جو صدق اور عدل پر مبنی ہیں، اس کی تفصیلات بیان کی۔ یہ جو اس سورت کی یہ آخری سے پہلے والا رکوع ہے، یہ تورات میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی اسی طرح ہے، یہ زبور میں بھی اسی طرح ہے، اور قرآن حکیم میں بھی من و عن یہاں پر یہ ابراہیمی تحریک کے ایسے ہی 10 اصول یہاں متعین کر دیے ہیں قرآن حکیم نے۔ اب چونکہ تمام اقوام عالم کا تذکرہ آ چکا ہے، اس لیے یہاں اس سورت کے اندر اللہ نے وہ 10 بنیادی اساسی اصول بیان کر دیے۔ فرمایا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، تعالو، آؤ میرے پاس، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے تلاوت کروں کہ اللہ نے کن باتوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی تحریک حنیفیت کا پہلا اصول اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور اللہ کے مقابلے پہ کسی بھی طاقت کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے حق کے بعد باقی 9 جتنے بھی آگے حقوق آ رہے ہیں، اصول آ رہے ہیں، ان کا تعلق انسان دوستی کے ساتھ۔ سب سے پہلے فطری طور پر انسان کا سب سے بڑا حق اپنے والدین کے حوالے سے ہے، تو قرآن حکیم نے دوسرا اصول فطرت ابراہیم علیہ السلام جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی موجود ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ دنیا میں انسان کو وجود بخشنے والے والدین، اللہ کے بعد انسان پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ والدین کا۔ تو اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی جسمانی، مادی، طبعی تقاضے، ان تمام کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک، اور اس کی تفصیلات آگے 15ویں پارے میں بھی آ رہی ہیں۔ وہاں بھی اللہ پاک نے ان کے حقوق بیان کیے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، تو وہاں بڑی زیادہ تفصیل سے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے کہ بڑھاپے میں انہیں اف تک بھی نہ کہو، انہیں کسی قسم کی اذیت اور تکلیف مت پہنچاؤ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر والدین اللہ کے حق کا انکار کریں تو پھر لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، تو پھر مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کے وہ اگر کفر اور شرک کی دعوت دیں تو وہ مانی نہیں جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ اگر کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کیا جائے۔ تو بات یہ کہ والدین کے ساتھ احسان، یہ دوسرا اصول۔ والدین کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق، پہلا حق اولاد کا، تو اولاد کے بارے میں قرآن نے تیسرا قانون بیان کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو۔ بھوک کے خوف سے عربوں میں خاص طور پر قتل کرنے کا رواج، اور بیٹیوں کو ویسے زندہ درگور کرنے کی بات تھی، اسے چونکہ مخلوق ہی سمجھا نہیں جاتا تھا۔ قرآن نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو اولاد کا حق جو پیدا ہو گئی، تمہاری اولاد اور نسل ہے، اس کی حفاظت، اس کے حقوق ادا کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے بعد والدین، والدین کے بعد اولاد کا حق۔ چوتھا قانون بیان کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، دیکھو ہر وہ عمل جو سوسائٹی کے سماجی معاہدات کو توڑنے کا باعث بن رہا ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ فواحش ہر برے کام کو کہتے ہیں جو کسی بھی سماجی معاہدے کے توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ عام طور پر لفظ فاحشہ کا لفظ مرد اور عورت کے تعلق کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ فحاشا ہر اس عمل کے لیے ہے، ہر اس سماجی معاہدے کی خلاف ورزی ہے جس میں لوگ ذمہ داریاں قبول کر لیں اور پھر اسے توڑ دیں۔ تو چونکہ فیملی سسٹم میں سب سے پہلا عمل مرد اور عورت کا معاہدہ نکاح ہے۔ اس معاہدہ نکاح میں، اس نکاح کے معاہدے کے بعد عورت کہیں کسی اور مرد سے تعلق قائم کرے یا مرد کسی اور عورت سے تعلق قائم کرے، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فحاشی کے زمرے میں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ تمام سماجی معاہدات میں معاہدات کو توڑنا، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن نے کہا لا تقربوا ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری طور پر وہ برا ہو یا ظاہری طور پر تو بہت اچھا ہو، لیکن اصل میں کیا ہے، باطن کے اعتبار سے خراب ہو تو وہ بھی اس کے بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ چوتھا قانون یہ ہو گیا۔ پانچواں قانون بیان کیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل مت کرو۔ قتل انسانیت کا ارتکاب بہت بڑا جرم قرار دے دیا گیا۔ اولاد کا قتل الگ بیان کیا، باقی انسانوں کے قتل کو الگ بیان کیا ہے۔
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اللہ نے حرام قرار دیا ہے الا بالحق، ہاں حق کا مطلب وہی جو پیچھے قرآن حکیم میں قصاص کے قانون کے ضمن میں آ چکا ہے کہ کسی قاتل نے انسانوں کو قتل کیا تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک سسٹم کے تحت۔ یہ 5 قوانین بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے کہا ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بنو۔ انسانوں کی عقل اور شعور کے بڑھانے میں یہ 5 قوانین بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ سماجی زندگی میں قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچے، سماجی معاہدات کو توڑنے سے بچے، اولاد کو نقصان پہنچانے یا اس کو قتل کرنے یا اس کو رزق مہیا نہ کرنے کے جرم سے بچے، والدین کے حقوق ادا کرے اور اللہ کا حق ادا کرے۔ یہ 5 بنیادی قانون بیان کرنے کے بعد ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بنو۔ 6واں قانون بیان کیا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، دیکھو کسی یتیم غریب کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو۔ کسی انسان جو کمزور ہے، محتاج ہے، اس کا کوئی پشت پناہ نہیں، تو طاقتور لوگ اس کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، تو پابندی لگا دی کسی یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہاں غریب کی مدد کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ 7واں قانون بیان کیا کہ تجارت اور معاملات میں خرید و فروخت کرنی ہے، تو اگلا قانون قرآن حکیم نے بیان کیا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول عدل و انصاف کے ساتھ کرو، کسی دوسرے کا نہ تو مال زائد لو اور نہ اپنا زائد مال دو، اس کو پورا تولو اور پورا ناپو۔ تجارت یا تبادلہ اشیاء کا بنیادی قانون 7واں قانون قرآن نے بیان کیا۔ یہ قانون بیان کرنے کے ساتھ ہی قرآن نے کہا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جو اس کے بس میں ہے ہم اتنا ہی انہیں حکم دیتے ہیں۔ 8واں قانون بیان کیا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم بات کرو تو وہ عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، جس کا بھی تذکرہ پچھلی صورت میں بھی کیا گیا تھا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو، گواہی اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے تو تب بھی دو۔ اذا قلتم، قرآن نے کہا جب بھی بولو تو وہ عدل پر مبنی بات ہونی چاہیے، جھوٹ پر مبنی نہیں۔ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ 9واں قانون بیان کیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے میں یہ تمام معاہدات بھی شامل ہیں جو پیچھے ابھی بیان ہوئے، جو بھی تم معاہدہ کر لو اس کو پورا کرو۔ عہد اللہ اوفو ذالکم وصاکم بہ، یہی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم اچھے طریقے سے یاد رہے، تمہارے لیے نصیحت کا سبب بنے۔ یہ قوانین بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، تم نے دعا مانگی تھی سورۃ فاتحہ میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو قرآن کہتا ہے ان هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً بالکل سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور مختلف راستوں کے پیچھے مت دوڑو، ادھر ادھر کے جو راستے ہیں ان کی طرف مت دوڑو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، 10ویں بات یہ بیان فرمائی کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو ہم نے عدل و انصاف کا، صدق اور عدل پر مبنی راستہ بیان کیا ہے، اسی کی اتباع کرو، اس سے ہٹ کر ادھر ادھر کے راستوں کی طرف متوجہ مت ہو۔
ذالکم وصاکم بہ، تیسری دفعہ پھر اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ 10 اصول ضابطے تورات میں بھی بعینی ہی اسی طرح ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، اور قرآن حکیم میں بھی۔ اور قرآن میں یہ ایک جگہ نہیں بلکہ آگے سورۃ بنی اسرائیل میں مزید تفصیل، بلکہ کچھ اضافوں کے ساتھ کچھ مزید اس کی ذیلی شقیں قرآن حکیم نے وہاں بیان کی ہیں، 13 کے قریب بن جاتی ہیں۔ تو وہ قرآن حکیم نے یہ اصول بیان کیے ہیں۔ یہ اصل میں ابراہیمی تحریک کے بنیادی قوانین۔ اسلام دراصل فطرت کے ان 10 اصولوں کے گرد گھوم رہا ہے، انہی کی تشریح ہے۔ خرید و فروخت کے تمام قوانین، عبادت کے تمام طریقے، اعمال و اخلاق کے تمام ضابطے، وہ دراصل ان اصولوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفسیرا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اس میں بھی یہ تمام باتیں تھیں، اور ھذا کتاب، یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی آپ کی طرف، مبارک، بڑی برکت والی ہے، اس کی بھی اتباع کرو، واتقوا لعلکم ترحمون۔ اب یہ قوانین مکمل ہو گئے، اس لیے آخر کے اندر قرآن حکیم نے واضح طور پر کہہ دیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اننی ہدانی ربی، میرے رب نے یہ مجھے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، دیناً قیماً، یہ دین بالکل سیدھا ہے، اور یہ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اصول ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرے اعمال، زندہ رہنا، میرا مجھ پر موت کا آنا، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمام اعمال میرے اس خدا کے لیے ہیں، لا شریک لہ، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا مسلمان۔ سورت کا آغاز بھی اللہ کی توحید سے ہوا تھا، اور آخر میں اختتام بھی اسی بات سے ہو رہا ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، اور وہ دنیا میں ہر چیز کا رب ہے۔ یاد رکھو، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر انسان جو کام کرے گا اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا، اور ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی ایک کا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر نہیں پڑے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے، صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا۔ تو اس صورت مبارکہ میں توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول، جو دراصل سماجی تشکیل کے ہیں، جن میں سے پہلا اصول خدا پرستی سے متعلق ہے، اور باقی تمام اصول انسانی سوسائٹی کی سماجی، سیاسی، معاشی تشکیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مالیاتی قوانین، انسانیت کی عزت و احترام کے قوانین، سیاسی اور معاشی ذمہ داریوں کے بنیادی قوانین سے عبارت ہے۔ تو اب قرآن کا پیغام تمام اقوام کو مکمل طور پر پورا کر دیا گیا۔ اگلی صورت میں قرآن حکیم نے بقیہ اقوام عالم جو دنیا بھر کی ہیں ان کے لیے بھی قوانین اور ضابطے اگلی صورت کے تناظر میں بیان کر دیے ہیں۔ اس طرح قرآن کا مکمل فکر و عمل واضح ہو جاتا ہے ان صورتوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔